کہ آپ مصعب بن زبیر سے امان طلب کرو، وہ آپ کو امان دے گا، لیکن اس کو مشورہ کو انہوں نے اس مشورہ کو ناپسند کیا۔ کس نے؟ مختار نے۔ اس نے سر میں خوشبودار تیل ڈالا، کپڑوں کو عطر ملا اور ہتھیار لگا کر قصر سے نکلا، یعنی جو کہ گورنر ہاؤس تھا۔ صرف انہیں آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا، باقی قصر کے اندر ہی رہے باقی لوگ۔ مختار نے نکل کر حملہ کیا اور طرف و اطراف سے پسران عبداللہ بن وجابہ حنفی کے ہاتھ سے وہ مارا گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ مختار 14 رمضان البر سن 67 ہجری کو مقتول ہوا۔ 67 کو انڈر لائن کر دو، 87 کو یہ مقتول ہوا تھا۔ مختار کے ہمراہیوں میں عبید اللہ بن علی بن ابی طالب بھی مقتول ہوئے۔ مصعب بن زبیر نے ان لوگوں کو جو قصر عمارت کے اندر محصور گرفتار کی، تمام وہ لوگ جو جنگ میں گرفتار ہوئے تھے کوفہ کے اندر لائے گئی، اور ایک وسیع مقام پر ان تمام چیزوں کو فراہم کر کے ان کی نسبت مشورہ لیا گیا۔ محلب بن ابی صفر نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن محمد بن الاشعث اور تمام دوسری کوفی نے یہ سن کر مصعب بن زبیر کو اس رائے پر عمل کرنے سے منع کیا۔ مصعب بن زبیر حیران تھے کہ میں کیا کروں۔ کوفی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مختار کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کوفہ میں کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا جس میں کوئی قتل نہ کیا ہو۔ اگر یہ لوگ اب چھوڑ دیے گئے تو اسی وقت تمام کوفہ باغی ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی کل تعداد 6000 تھی، جن میں صرف 700 عرب اور باقی ایرانی لوگ تھے۔ مصعب بن زبیر نے آخر سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب قتل کر دیے گئے اور اہل کوفہ کو اطمینان میسر ہوا۔ مصعب نے مختار کے دونوں ہاتھ کٹوا کر جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیے، جو حجاج کی عہد امارت تک وہاں لٹکے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، پھر مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قابض ہو کر ابراہیم بن مالک جو موصل پر قابض اور مختار کی طرف سے مامور تھا ایک خط لکھا کہ تم کو میری اطاعت کرنی چاہیے، میں تم کو ملک شام کی سند دے دوں گا، ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ شام سے مغرب کی جانب جس قدر ممالک پر تم قبضہ کرتے چلے جاؤ گے وہ سب تمہاری جاگیر سمجھے جائیں گے۔ ادھر مختار کے بانے جانے کی خبر سن کر عبد الملک بن مروان نے دمشق سے ابراہیم کے پاس خط بھیجا کہ تم میری اطاعت اختیار کرو، میں تم کو اراد کی سند دے دوں گا جس قدر۔ اب پتہ کیا ہے، اب دیکھو یہاں پر مختار کا خاتمہ ہوا، باقی باغیوں کا خاتمہ ہوا۔ اب جب مختار کا خاتمہ ہوا تو ایک طرف اب عبد الملک بن مروان یعنی بنو امیہ رہ گئی، اور دوسری طرف حجاز میں کون تھے خلیفہ؟ عبداللہ بن زبیر۔ اب ان کا آمنا سامنا ہوگا، کس کا؟ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ چنانچہ جب بعد میں جب مصعب بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے حقیقی بھائی تھے ان کا جب مقابلہ ہوا کس سے؟ عبد الملک بن مروان کی جرنیلوں سے، تو اس میں مصعب بن زبیر شہید ہوا تھا، اور آخر میں جب بنو امیہ نے سارے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو پھر آخر میں انہوں نے حجاج بن یوسف کو مکہ کا محاصرہ کرنے دیا، جس میں پھر عبداللہ بن زبیر بھی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔